آزا کی کہانی، آزا کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں زندگی کے کارخانے یعنی ٹیسٹیکلز کی کہانی خود ان کی زبانی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے بارے میں لوگوں کے خیالات بڑے متضاد قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک طرف تو وہ ہمیں اپنی مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے بارے میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ویسے اکثر لوگوں کو تو میری خدمات کا مبہم سا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے یہ حیران کن آلات انہیں کیوں عطا کیے ہیں۔ آپ کا یہ رویہ ہمارے لیے انتہائی توہین آمیز ہے۔ ہمارا شمار بھی آنکھوں اور کانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے عظیم تحفوں اور نادر و نایاب نعمتوں میں ہوتا ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو شاید آپ یا آپ کا جسم ہی نہ ہوتا، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ آنکھوں اور کانوں کے بغیر تو زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے بغیر کرۂ ارض پر انسانی زندگی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے، اس لیے کہ انسان کی افزائش نسل ہمارے ہی تیار کردہ نطفے یعنی اسپم سیل کے بغیر ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مروجہ نظام سے ہٹ کر کوئی معجزہ دکھائے اور انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہونے لگیں۔ بہرحال قدرت ہمارے بارے میں آپ سے زیادہ جانتی ہے۔ اس نے اپنے مستقبل کے منصوبوں اور کرۂ ارض پر انسانی آبادی کے بڑھتے رہنے کے لیے اپنی نوعیت کے یہ غدود آپ کو ایک کے بجائے دو عطا کیے ہیں۔ دوسری قسم کے کارنامے سر انجام دینے والے ہم جیسے غدود آپ کے جسم میں ایک ایک ہیں، جبکہ ہم دو غدود مل کر آپ کی زندگی کو خوشگوار، پرلذت اور حیات آفریں بناتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیسٹیکلز کو صرف اپنی جنسی خواہشات سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ ہم دونوں غدود آپ کے جسم میں جو دوسرے کیمیائی معجزے رونما ہوتے ہیں ان کے بارے میں شاید ہی کچھ جانتے ہوں۔ اگر آپ کو ان کیمیائی معجزوں کا علم ہو جائے تو آپ ششدر رہ جائیں۔ یہ ہم ٹیسٹیکلز ہی ہیں جنہوں نے آپ کو ایک نابالغ بچے سے صحت مند نوجوان میں تبدیل کیا، اور بہت حد تک یہ بات بھی ہماری خدمات پر منحصر ہے کہ آپ کا بڑھاپا پرسکون گزرے گا یا تکلیفوں سے بھرا ہوا۔ میں آپ کا بائیں طرف کا ٹیسٹیکل ہوں۔ دوسرے کئی غدود کی نسبت میری صورت ایسی بری بھی نہیں۔ چمکدار گلابی اور سفید کی آمیزش والا رنگ، بیضوی شکل، وزن آدھے اونس کے برابر، لمبائی 1.5 انچ کے لگ بھگ، اور میری خدمات تو خیر۔ ان سب کا مختصر احوال اب آپ مجھ سے سنیں گے۔ بنیادی طور پر ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، یعنی ایک تو زندگی پیدا کرنے والے حیات آفرین اسپم یعنی نطفے پیدا کرنا، اور دوسرے مردانہ ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون کی تیاری و فراہمی۔ یہ ہارمون آپ کے جسم کے پٹھوں، عضلات، ہڈیوں اور دوسرے بافتوں یعنی ٹیشوز کی تعمیر و تشکیل میں بھی بھرپور مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ مردانہ ہارمون آپ کے ذہنی رویوں کی تشکیل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور جسم کی بناوٹ پر بھی۔ اگر ہم یہ ہارمون کسی شخص کے خون میں شامل نہ کرتے رہیں تو اس کی ہڈیاں نرم پڑ جائیں، جسم لجلجا ہو جائے، رخساروں سے داڑھی غائب اور اس کی جنسی خواہشات خواب بن کر رہ جائیں۔ میں ایک بے حد پیچیدہ قسم کی مشین ہوں۔ مختصر جگہ میں جس قدر زیادہ کل پرزے میرے اندر کام کرتے ہیں، اس کا مقابلہ آپ کے جسم کے شاید چند ہی عضو کر سکیں۔ مثلا اپنی 1.5 انچ جگہ میں میرے اندر ہزاروں ٹیوب کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ ایک ٹیوب 1 سے 2 فٹ تک لمبی ہے۔ اگر ان سب کو مجھ سے نکال کر ایک لائن میں رکھا جائے تو ان کی لمبائی آدھے کلومیٹر سے تھوڑی کم ہوگی۔ یہ ٹیوب اتنی باریک اور نازک ہوتی ہے جیسے ریشم کا باریک ترین دھاگا۔ یہ ساری باریک باریک نالیاں
ایک نسبتاً بڑی نالی یا ٹیوب میں جا کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ بڑی نالی 20 فٹ لمبی ہے۔ باریک باریک نالیوں کے نظام پر مشتمل یہی وہ کارخانے ہیں جہاں 50 ملین یعنی 5 کروڑ زندگی بردار اسپم یعنی نطفے روزانہ تیار ہوتے ہیں۔ یعنی ہر 2 ماہ کے بعد ہماری پیداوار دنیا کی کل آبادی کے برابر ہو جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسپم سیلز کی اتنی بڑی تعداد میں سے صرف چند ہی سیلز یعنی خلیوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کی تخلیق کے ڈرامے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حیات آفریں خلیے پیدا کرنے کے اس نیٹ ورک کے علاوہ میرے اندر لاکھوں لیڈگ سیل بھی ہوتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے خلیے مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون تیار کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ مردانہ ہارمون خواتین کے جسم میں بھی پایا جاتا ہے اور ان کے دوران خون میں بھی گردش کرتا رہتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ خواتین کے جسم میں یہی ہارمون ان کے ایڈرنل گلینڈ پیدا کرتے ہیں، مگر خواتین میں اس ہارمون کی مقدار مردوں کے خون میں مقدار کا 20واں حصہ ہوتی ہے۔ اگر یہی ہارمون خواتین کے خون میں موجود نہ رہے تو ان کی جنسی خواہشات ختم ہو جائیں، اور اگر ان کے جسم میں اس کی تعداد زیادہ ہو جائے تو ان کی نسوانیت میں مردانگی کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان کے رخساروں پر داڑھی نکلنے لگے۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی میں اور میرا ساتھی دوسرا ٹیسٹیکل آپ کے جسم میں موجود تھا، لیکن موجودہ جگہ پر نہیں، کسی اور مقام پر۔ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہمیں اوپر سے یہ حکم ملا کہ ہم اپنی عارضی جگہ چھوڑ کر موجودہ مقام پر آ جائیں۔ یہاں تک آنے کے لیے ہمیں انگوینل کینال کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ یہ راستہ قدرت نے ہمارے موجودہ مقام پر آنے کے لیے بنایا ہے، لیکن ہمارے آنے کے بعد اگر انگوینل کینال کا منہ پوری طرح بند نہ ہو تو بعد میں اسی جگہ اکثر ہرنیا ہو جاتا ہے، یعنی اسی کمزور سوراخ سے آنتیں پھسل کر نیچے آ سکتی ہیں۔ اپنی سابقہ پوزیشن چھوڑ کر ہمارا موجودہ مقام پر آنا بے حد ضروری بلکہ ناگزیر ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہاں نہ آئیں تو مرد دیکھنے میں تو مرد ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ بعض جعلی ڈاکٹرز اور حکیم ہماری صحت مند حالت کو نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ان کے اعضائے تولید میں کوئی خرابی ہے۔ مثلا اگر ہم جسم کی سطح سے الگ ہو کر نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوں تو جعلی حکیم اور ڈاکٹر اسے خرابی کی علامت کے طور پر بیان کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے ذرا آپ بھی سمجھ لیں۔ آپ کے جسم کا نارمل درجہ حرارت 98.6 ہوتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ ہم اس درجہ حرارت پر زندہ فعال اسپرم سیلز پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے کارخانے چلانے کے لیے صرف 95.6 درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایئر کنڈیشننگ کا بے حد ترقی یافتہ خودکار نظام عطا کیا ہے۔ وہ تھیلی جو ہمیں تھامے رکھتی ہے، قدرت نے اسے پسینہ پیدا کرنے والے ننھے منھے غدود سے بھر رکھا ہے۔ اس تھیلی میں موجود پسینہ پیدا کرنے والے غدود ہمارے ارد گرد کی فضا کو مرطوب رکھتے ہیں۔ یہ رطوبت بھاپ بن کر باہر نکلتی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں وہ درجہ حرارت حاصل ہو جاتا ہے جو ہماری پیداواری صلاحیت کے اعلیٰ معیار کے لیے ضروری ہے۔ ارد گرد کا ماحول زیادہ گرم ہو تو یہ تھیلی باقی جسم سے ذرا فاصلے پر چلی جاتی ہے، یعنی ہم نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں۔ سردی زیادہ ہو تو یہ تھیلی سکڑ جاتی ہے تاکہ ہم جسم سے مطلوبہ درجہ حرارت حاصل کر سکیں۔ یہ سب آپ کے پالنے والے کی قدرت اور اس کی تخلیق کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ یہ صحت مندی کی علامت ہیں جنہیں ناعاقبت اندیش معالجین خرابی کی علامت بتاتے ہیں۔